الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی آخری آیتوں میں سے ایک ہے. لیکن آئیے اس کے متعلق کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آج کی یہ تاریخ ساز محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے منعقد کی گئی ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز، اور اگر جائز ہے تو اس کا ثبوت کہاں سے ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میں آج کی اپنی گفتگو میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ میرے کلمات کو سماعت فرمائیں گے. مگر آئیے آغاز سخن سے پہلے ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک پڑھیں. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا گرا گزرتا ہے. وہ رسول تمہارا نہایت ہی بھلا چاہنے والے ہیں. وہ رسول بالخصوص مسلمانوں پر بڑے مہربان ہیں، اور وہ رسول بڑے کرم کرنے والے ہیں. حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں
اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عظمتیں بیان کی ہیں، جو تعریف و توصیف کی ہے، سچ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی تعریف و توصیف کوئی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دو نہیں بلکہ 6 خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ قرآن ہی کا کمال ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اپنے اندر بہت ساری خوبیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو 6 خوبیاں بیان فرمائی ہیں وہ 6 خوبیاں کیا ہیں؟ ان 6 خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے۔ یہ پہلی خوبی ہے کہ اے لوگوں تمہارے درمیان رسول تشریف لے آئے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ رسول تمہیں میں سے ہیں، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ رسول اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا محبت کرتے ہیں کہ مصیبت ان پر آتی ہے اور گرہ ان پر گزرتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ رسول بڑے مہربان ہیں، اور اس آیت کریمہ کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ وہ رسول بالخصوص مسلمانوں پر بڑے مہربان ہیں، اور اس آیت کریمہ کی 6ویں خوبی یہ ہے کہ وہ رسول بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ 6 خوبیاں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ وہ ہیں جن کو علماء کرام نے، جن کو مفسرین کرام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس آیت کریمہ میں کیا کیا خوبیاں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جن 6 خوبیوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ ہرگز انہیں معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے، کسی مولانا یا کسی مفتی کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو پروردگار عالم کا انداز بیان ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سمیٹ دی ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کی آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو خوبیاں بیان کی ہیں وہ خوبیاں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ان کے اندر رقت قلبی اور رحمت للعالمین ہے، وہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر شان محبوبی بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی تعریف و توصیف کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے جو مفہوم ہے جس پر گفتگو کرنی ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے آتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں 2 لفظ ہیں، رؤوف اور رحیم۔ یہ دونوں لفظ دراصل اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رؤوف اور رحیم یہ دونوں لفظ دراصل اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ کوئی بندہ رؤوف اور رحیم نہیں ہو سکتا، بندہ عبد الرؤوف اور عبد الرحیم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انعام و اکرام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے یہ دونوں صفاتی نام اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے یہ دونوں صفاتی نام اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا ہے، جبکہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے رؤوف اور رحیم کا لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا ہے۔
اگر ہم سنی مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہتے تو بہت سے کرم فرماؤں کو، بہت سے لوگوں کو شرک کا وہم ہونے لگتا، وہ شرک اور بدعت کا ورد کرنے لگتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رؤوف اور رحیم کا لفظ استعمال فرما کر بتا دیا کہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ مخلوق خدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الطاف و عنایات کا درجہ کمال کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر ہیں اور دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میرے نبی کی ذات کے مظہر ہیں، لیکن اسے سمجھ پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل میں اس آیت کریمہ کے ہر ایک پہلو پر تفسیری انداز میں گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں اس آیت کریمہ کے ماحصل کو اپنے زمانے سے جوڑتے ہوئے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے اوپر سب سے زیادہ مہربان ہیں، اور اس آیت کریمہ کا تعلق ہمارے زمانے سے یوں ہوتا ہے کہ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب امتی بننا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فکر کو عملی طور پر زندہ کریں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح امت کی خیر خواہی اور بھلائی والے کام کرتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہی کام کریں جس میں امت کی خیر خواہی اور بھلائی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے اس کا حکم بھی فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، قلنا لمن قال للہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دین کس کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے، دین کس کا بھلا چاہنے کا نام ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دین اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمان لیڈروں یعنی علماء کرام اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کا نام دین ہے۔ جیسا کہ میں اس کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ آج کی یہ محفل محمد سادات صاحب نے یہ محفل سجائی اور اس محفل میں علماء کرام کو بلایا، مداحان اعظام کو بلایا اور آپ لوگوں کے لیے کرسیوں کا انتظام فرمایا تاکہ آپ کرسیوں پر بیٹھ کر علماء کرام کے مواعظ حسنہ کو سماعت کریں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے امت کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ کیا ہے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمان لیڈروں اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی والے کام کریں۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بلگٹیا کی سرزمین ہے، اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کہاں سے ثابت ہے؟ تو انشاءاللہ الرحمن اگر آپ میری گفتگو بغور سماعت کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ یہ سوال نہیں کریں گے۔ اگر ایمان و انصاف سے کہیے تو یہ ہمارے زمانے کی بدنصیبی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منائے جانے اور نہ منائے جانے پر بحثیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں فرما دیا ہے، لقد جاءکم رسول، کہ بے شک رسول تشریف لے آئے۔ تو کیا یہی بات دوسرے لفظوں میں میلاد نہیں ہے؟ لقد جاءکم رسول، کہ بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے، تو کیا یہی بات دوسرے لفظوں میں میلاد نہیں ہے؟ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو مطلب ہوتا ہے پیدائش،
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا بیان خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لے آئے۔ اور اسی کو ہم اپنی زبان میں حضور علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرے، پیدائش کے واقعات، پیدائش کے ماحول، سماج اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی دوسری باتوں کی تذکرے کو میلاد، مولود، میلاد النبی، جلوس محمدی کہا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا بیان ہی نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ کے علاوہ دیگر بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیدائش، وفات اور بعثت کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اور یہ تمام تذکرے انصاف پسندوں کے لیے دلیل بنتے ہیں میلاد منانے کی۔ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ قرآن پاک کے 13ویں پارے کی سورہ حجر آیت نمبر 28 سے 35 تک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ 20ویں پارے کی سورہ قصص آیت نمبر 7 سے 15 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بڑے اچھے انداز میں ذکر ہے۔ 3 پارے کی سورہ آل عمران آیت نمبر 38 سے 41 تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اور پھر 16ویں پارے کی سورہ مریم آیت نمبر 3 سے 15 تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بڑے تفصیلی انداز میں ذکر ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بڑے اچھے انداز میں ذکر ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں صرف میرے نبی کے میلاد ہی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دیگر بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیدائش، وفات اور بعثت کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اور یہ تمام تذکرے انصاف پسندوں کے لیے دلیل بنتے ہیں میلاد منانے کی۔ تو قرآن پاک کی 13ویں پارے کی سورہ حجر آیت نمبر 28 سے 35 تک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بڑے اچھے انداز سے ذکر ہے۔ اور 20ویں پارے کی سورہ قصص آیت نمبر 7 سے 15 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بڑے اچھے انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38 سے 41 تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اور پھر اسی سورہ مریم میں آیت نمبر 3 سے 15 تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی بڑے اچھے انداز سے ذکر ملتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک انبیاء کرام علیہم السلام کے پیدائش کے دن بڑے عظیم ہوتے ہیں، بڑے باعظمت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ان دنوں پر خاص طور سے سلام بھیجتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ رب العزت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر سلام بھیجتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت اسی قرآن پاک میں آگے فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر سلام بھیجتے ہیں کہ سلام ہو مجھ عیسیٰ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔
تو برادران ملت اسلامیہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پیدائش کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے عظیم دن ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان دنوں پر سلام بھیجتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنے پیدائش کے دن پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں، ان کے نام سے محفلوں کا انعقاد کریں، جلوس محمدی نکالیں، تو کیا یہی سنت انبیاء نہیں ہے؟ کیا یہی عادت الہیہ نہیں ہے؟ اسی لیے تو حضور اعلی حضرت نے سنت الہیہ کو بتاتے ہوئے، عادت انبیاء کو بتاتے ہوئے فرما دیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے کہ وہ اپنے پیدائش کے دن پر اپنے آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد منائے جانے پر اس وقت فائنل مہر لگ جاتی ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیدائش کے دن ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کچھ لوگ بخاری اور مسلم کی بات کرتے ہیں، اس لیے مسلم شریف حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت تمیم داری فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے تعلق سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ تو اس حدیث پاک سے صاف لفظوں میں معلوم چل گیا کہ یہ تو میرے نبی کا طریقہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے ہیں اور اس طریقے سے خوشی مناتے ہیں۔ اور برادران ملت اسلامیہ، ایک خاص بات اور سن لیجئے، اگر ہمارے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ نہ بھی ہو، اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ بھی ہو، اگر میلاد النبی منائے جانے کے تعلق سے اگر ہمارے پاس کوئی آیت کریمہ نہ ہوتی، کوئی حدیث رسول نہ بھی ہوتا، تو بھی ہمارے لیے شریعت کا یہی قانون کافی تھا۔ شریعت کا ایک قانون ہے، شریعت کا ایک قانون ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی کسی چیز کو حلال کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کو حلال کہنے کے لیے، جائز کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حلال ہونا اصل ہے اور حرام ہونا فرع ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی قرآن کی آیت نہ بھی ہوتی، حدیث رسول نہ بھی ہوتا، تو شریعت کا یہی قانون ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ میلاد النبی منایا جانا، جلوس محمدی نکالنا، نظر و نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، اغراض کرنا اور دیگر معاملات اہل سنت کے لیے یہی دلیل کافی ہے، کیونکہ قانون ہے کہ شریعت کی اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی ہر چیز میں اصل حلال ہونا ہے۔ اور اگر ہر چیز کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی تو پھر چائے پینے کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ کافی پینے کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ بریانی کھانے کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ مسجدوں پر مینار بنانے کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ لے آؤ دلیل، پوری کتاب چھان ڈالیے، بریانی بنانے کی دلیل نہیں ملے گی، موبائل چلانے کی دلیل نہیں ملے گی، لیپ ٹاپ استعمال کرنے کی دلیل نہیں ملے گی۔ تو ہر چیز کے لیے اگر دلیل کا مطالبہ کرو گے تو شریعت نہیں رہ جائے گا، بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ تو ہر چیز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی چیز کو حلال کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم تو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوس محمدی جائز سمجھ کر کرتے ہیں، اور اگر تم اس کو ناجائز اور بدعت کہتے ہو تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کر دو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کر دو کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، حدیث رسول میں کہاں لکھا ہے کہ میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، یا کہاں لکھا ہے کس نے کہا ہے کہ جلوس محمدی نکالنا حرام ہے، دکھا تو ہمیں۔ تو پوری سلطنت، پوری حکومت، پورے لوگ اگر لگ جائیں تو بھی ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے۔
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 17ویں صدی کے بعد ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جہاں آپ کو اس تعلق سے دلیلیں مل سکتی ہیں جو جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن ہاں جہاں ان لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ میلاد النبی منانا جائز ناجائز ہے، وہی انہی کے علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ میلاد النبی منانا جائز بھی ہے۔ میں اس تفصیل انہی دلائل کو، انہی علمی گفتگو کو سامنے رکھ کر امت مسلمہ ہمیشہ سے عید میلاد النبی مناتی رہی ہے اور ہمیشہ مناتی رہے گی۔ اس دنیا میں لگ بھگ 200 ملک ہیں، ان 200 ممالک میں 58 مسلم ممالک ہیں۔ آپ 58 مسلم ممالک کے بارے میں معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ملک اپنے اعتبار سے عید میلاد النبی کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ملک میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، ہر ایک کے منانے کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن ہر ملک اپنے اعتبار سے عید میلاد النبی کا اہتمام کرتا ہے۔ اور پوری دنیا میں مصر کا جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کا جلوس محمدی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کے جلوس محمدی میں 200 ممالک کے ساتھ ہندوستان کے علماء بھی شریک ہوتے ہیں، اور ہندوستان کے علماء میں وہ علماء بھی شریک ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا ناجائز ہے، وہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اور آپ کو مصر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ہندوستان میں ایک صوبہ ہے اتر پردیش، وہاں ایک شہر ہے کانپور۔ آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو آپ میلاد النبی کے موقع پر کانپور چلے جائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑا جو جلوس نکلتا ہے اس جلوس کو نکالنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کبھی موقع ملے جا کر دیکھ لیجئے، میں نے دیکھا ہوا ہے، جلوس محمدی کو نکالنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو لوگ میلاد النبی کو ناجائز کہتے ہیں وہی لوگ جلوس محمدی کیسے نکال رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اصل میں جہاں جیسی چیزیں ملی ویسے ڈھل گئے، ان کا معاملہ یہ ہے، جہاں جیسا موقع ملا ویسے ہو گئے، اس لیے میں اس تعلق سے گفتگو نہیں کروں گا۔ اب آئیے آگے ایک صرف واقعہ آپ لوگوں کو سنا دوں، جو ایک عالم نے اپنی کتاب میں مکہ معظمہ کا جشن عید میلاد النبی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں مکہ معظمہ سے اسلام پھیلا وہی آج میلاد النبی کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد النبی کا اہتمام مکہ معظمہ میں نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو میں اس کو مانتا نہیں ہوں۔ آپ جا کر دیکھیے، آج بھی مدینہ کے اندر اور مکے کے اندر لوگ جشن میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے، لیکن میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ کرتے اس لیے ہیں، باہر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ 1923 میں آل سعود کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور 1923 سے پہلے اسی مکہ معظمہ میں مدینہ طیبہ میں سلطنت عثمانیہ قائم تھی جو میلاد النبی کا بڑے زور شور سے اہتمام کرتی تھی۔ لیکن 1923 میں مکہ معظمہ میں جب آل سعود کی حکومت قائم ہوئی تو ان چیزوں پر بین لگ گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کا اصل نام حجاز مقدس ہے، اصل نام حجاز مقدس ہے، لیکن آل سعود نے جب مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ پر قبضہ کیا تو اس کا نام حجاز مقدس سے بدل کر سعودیہ عربیہ کر دیا۔ تو صاحب العالم کے مصنف علامہ محمد بن احمد بن محمد نہروانی ہندی اپنی کتاب صاحب العالم میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مکہ معظمہ کے اندر جشن عید میلاد النبی منائے جانے کا اپنی آنکھوں دیکھا حال اپنی کتاب میں نقل کیا انہوں نے۔ وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں، صاحب العالم کتاب کا نام ہے، اگر موقع ملے تو دیکھ لیجئے گا، کتاب کا نام ہے صاحب العالم، مصنف علامہ محمد بن احمد نہروانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کی رات اعلان کیا جاتا ہے، ہر سال 12 ربیع الاول کی رات اعلان کیا جاتا ہے۔ تمام علاقوں کے علماء، گورنر، چاروں مسلکوں کے قاضی مسجد حرام میں جمع ہوتے ہیں، چاروں مسلکوں کے قاضی، علماء، گورنر مسجد حرام میں جمع ہوتے ہیں اور مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سوق اللیل کی جگہ کا نام ہے، سوق اللیل سے گزرتے ہوئے مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔
سوق اللیل سے گزرتے ہوئے مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور صاحب العلام لکھتے ہیں کہ جانے والے اپنے ہاتھوں میں مشعلے لالٹین لیے ہوتے ہیں، اور یہ جانے والے جلوس کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر ایک عالم کی تقریر ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد سبھی لوگ مسجد حرام آ جاتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد بادشاہ اسلام اس محفل کا انعقاد کرنے والوں کی دستار بندی کرتا ہے، اور اس کے بعد لوگ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ واقعہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اب آپ بلگشیہ کا منظر ملاحظہ کیجیے، یہ واقعہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے اور بلگشیہ کا منظر ملاحظہ کیجیے۔ مکہ معظمہ میں ہر 12 ربیع الاول کی رات مسجد حرام میں اعلان ہوتا ہے، اور آپ کے یہاں مدینہ مسجد میں ہر سال اعلان ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ ہر سال مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول کی رات اعلان ہوتا ہے، سارے علاقے کے علماء گورنر مسجد حرام میں جمع ہوتے ہیں، اور یہاں علاقے کے لوگ علماء مدینہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، وہاں مسجد حرام میں مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، یہاں ظہر کی نماز مدینہ مسجد میں ادا کرتے ہیں، اور وہاں مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کے بعد سوق اللیل سے گزرتے ہوئے مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں مدینہ مسجد سے نکلتے ہوئے گلی کوچوں کا رخ کرتے ہوئے پھر مدینہ مسجد کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں مولود النبی پہنچ کر ایک عالم کی تقریر ہوتی ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور یہاں مدینہ مسجد کے سامنے پہنچ کر تقریر ہوتی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ وہاں جانے والے اپنے ہاتھوں میں شمع لالٹین لیے ہوتے ہیں، یہاں جانے والے اپنے ہاتھوں میں جھنڈا لیے ہوتے ہیں۔ وہاں مولود النبی پہنچ کر مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد تمام مسلمان مسجد حرام میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد بادشاہ اسلام ان کی دستار بندی کرتا ہے، اور یہاں جب لوگ جلوس محمدی کو پھرا کر مدینہ مسجد کے سامنے پہنچتے ہیں تو مدینہ مسجد کے اراکین ان کی گلپوشی کیا کرتے ہیں۔ تو منظر آپ نگاہوں کے سامنے رکھیے اور یہ منظر رکھیے، تو بتائیے کیا فرق ہے؟ بالکل عین مطابق ہے، یعنی ہمارا عمل بالکل سنت کے مطابق اس کے خلاف نہیں ہے۔ اور دیکھیے، صرف علامہ محمد بن احمد نہروانی نے اپنی کتاب میں اس طرح کے واقعات نہیں لکھے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ علامہ محمد جار اللہ کرشی نے اپنی کتاب الجامع اللطیف میں لکھا اس تعلق سے، اور اس کے علاوہ امام قسطلانی نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں اس تعلق سے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الدر الثمین میں اس تعلق سے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ میلاد النبی منائے جانا بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان دلائل کے بعد اب کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، اور مجھے اسی لیے بلایا گیا تھا کہ میلاد النبی منائے جانا جائز یا ناجائز میں اس کو ثابت کر دوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ثابت ہو چکا ہے، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو آ کر سوال کر سکتا ہے، بلا جھجک، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، سوال کرنے والے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ بس انہی چند لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر بولنے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔